ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد تشریف لے گئے تو دیکھا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا وقت نہیں ہے اور مسجد میں ہو، خیر تو ہے؟ تو صحابی رسول نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غموں اور قرضوں نے گیر رکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چند کلمات نہ بتاؤں جو تو صبح شام پڑھے تو اللہ تجھے غموں اور قرضوں سے نجات دے دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہم سے اور حزن سے۔ حزن کہتے ہیں گزشتہ غم سے، اور ہم کہتے ہیں آنے والے غم سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسْلِ، عجز اور کسل سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ عجز کہتے ہیں کہ انسان کا کوئی عضو کام کرنا چھوڑ دے، کسی بھی حادثے میں عضو ضائع ہو جائے یا کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے، انسان عاجز آ جاتا ہے پھر اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ یا والکسل کہتے ہیں سستی کو، کہ انسان کے اعضاء تو سلامت ہیں لیکن دین کا کام کرتا نہیں ہے، سستی ہے، غفلت ہے، اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے اور بخل سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے غلبے سے اور شدید قرضے سے، کہ قرضے کا غلبہ ہو یا لوگوں کا غلبہ ہو۔ انسان بسا اوقات مجبور ہو تو جن کے ہاں مجبور ہوتا ہے پھر مجبوراً ان کی مان کے چلتا ہے۔ بسا اوقات انسان مالی حالات سے کمزور ہوتا ہے تو جو اس کو خرچہ دیتے ہیں یا گھر کا نظام چلاتے ہیں تو پھر وہ اس کی نہیں چلتی، وہ بچیوں کے رشتے کرنے میں، بچوں کے رشتے کرنے میں پھر مجبوراً ان کی ماننی پڑتی ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی کروں لیکن مالی حالات کی وجہ سے وہ لوگوں میں مغلوب رہتا ہے۔ تو اس مغلوبیت سے بھی پناہ مانگی کہ میں آزادانہ زندگی گزاروں، لوگوں کا ماتحت نہ بنوں، مغلوب نہ رہوں، اور قرضے کا بھی مغلوب نہ رہوں۔ انسان قرضے میں اتنا مغلوب ہو جائے کہ ادا نہ کر سکے، کوئی حل نہ نکلتا ہو تو انسان نماز جماعت بھی چھوڑنے کی اجازت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ مقروض ہے، اسے پتہ ہے کہ میں جاؤں گا اگر نماز کے لیے تو قرض لینے والا راستے میں ملے گا، تنگ کرے گا، تو اس سے ڈر کی وجہ سے وہ جماعت چھوڑ دے، گھر میں نماز پڑھے تو اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ تو یہ مجبوری میں ایسا ہو جاتا ہے تو یہ دعا میں 8 چیزوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور اس صحابی کو سکھائی۔ صحابی فرماتے ہیں چند دن میں نے یہ کلمات پڑھے، اللہ نے مجھے غموں سے، قرضوں سے نجات عطا فرما دی۔ 2-4 سال پہلے یا شاید زیادہ عرصہ ہو، جب یہ دعا تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے، سنن ابی داود میں یہ حدیث موجود ہے، تو میں نے جب یہ دعا پڑھی تو خود بھی عمل کیا، فائدہ ہوا۔ یہاں جمعہ والے دن جمعے کے بعد لوگوں کو بتلایا، اور فوٹو کاپیاں کر کے یہ ایک یہاں بھی لگائی ہوئی ہے، تو فوٹو کاپیاں کر کے جو جس کو ضرورت تھی اس کو دی کہ اس کو یاد کر کے پڑھو۔ تو کئی بندوں نے خود مجھے آ کر کہا 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، کہ مولانا صاحب اس دعا کی وجہ سے اللہ نے ہمارے حالات بدل دیے۔ تو جتنا انسان پریشان ہو اتنی کثرت کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں، 5 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر ایسے نہیں، جتنا انسان مجبور ہو اتنا زیادہ پڑھے۔ اگر بہت زیادہ پریشان ہے تو 100 بار صبح، 100 بار شام پڑھے۔ کم پریشان ہے تو 50 دفعہ، 15 دفعہ پڑھ لے، کم از کم 10 بار صبح، 10 بار شام پڑھے۔ کوئی پریشانی نہیں ہے تو ویسے بھی ان چیزوں سے پناہ مانگے، آئندہ بھی تو پریشانی آ سکتی ہے، تو روزانہ 10 بار صبح، 10 بار پڑھے گا تو یہ جو 8 چیزوں سے پناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت میں فرمائیں گے، اس کو پریشانیوں سے، غموں سے اور تکالیف سے نجات میں رکھیں گے۔ تو یہ بڑی عمدہ دعا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو سکھلائی۔ تو یاد دہانی کے لیے دوبارہ ذکر کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔